بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمعۃ المبارک کے متعلقہ جو ابواب حدیث شریف قائم فرمائے ان میں سے ایک یہ ترجمہ الباب بھی ہے، لا یقیم الرجل اخاہ یوم الجمعۃ ویقعد فی مکانہ، کہ آدمی جمعۃ المبارک کے دن اپنے کسی مسلمان بھائی کو اٹھائے اور اس کی جگہ پہ بیٹھے، ایسے نہ کرے۔ ایسے کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پہ بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک تو اس کو اذیت اور تکلیف ہے جو پہلے بیٹھا ہوا ہے، دوسرا اس کی تحقیر بھی ہے کہ آنے والا اگر اپنے لیے کرے تب بھی ٹھیک نہیں ہے، کسی دوسرے کے لیے کرے تب بھی ٹھیک ہے۔ اور پھر جمعۃ المبارک کا اجتماع خاص طور پہ جب خطبہ شروع ہو جائے پھر تو ظاہر ہے دوران خطبہ کسی نماز کلام کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی جمعۃ المبارک ہو یا جمعۃ المبارک کے علاوہ کوئی بھی گیدرنگ، کوئی بھی اجتماع ہو جہاں لوگ بیٹھے ہیں، جو آدمی پہلے آ کے بیٹھ جاتا ہے اس طرح کے اجتماعات اور اس طرح کے مقامات میں، وہ جگہ اس کی ہوتی ہے۔ جو پہلے بیٹھ گیا بس بیٹھ گیا، بعد میں آنے والے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کو اٹھائے اور اس کی جگہ پہ بیٹھے یا دوسرے کے لیے اس کو زحمت دے، یہ مناسب ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ اگر خطبہ شروع نہیں ہوا تو اس سے پہلے کو بیٹھا ہے یا کسی اور گیدرنگ میں اجتماع میں موجود ہے، آنے والے کے لیے از خود کوئی آدمی اگر جگہ دے دیتا ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ کسی کے احترام میں، کسی کے ادب میں، کسی کی محبت میں اگر ایسے کرتا ہے تو یہ اس صورت میں منع تو نہیں ہے، لیکن خاص طور پہ مسجد میں اور پھر جمعۃ المبارک کا اجتماع ہے یا نماز کے لیے صف بندی ہے، اس دوران جو ہے کسی کو اٹھا کے بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس ترجمۃ الباب کے تحت جو حدیث پاک لے کر آئے اپنی سند سے، اس میں ابن جریج رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ فرماتے تھے میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا اس بات سے کہ کوئی اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھائے اور خود اس جگہ پہ بیٹھے۔ تو ابن جریج صاحب کہتے ہیں میں نے حضرت نافع صاحب سے یہ پوچھا یہ الجمعہ یہ جمعۃ المبارک کے ساتھ خاص ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا الجمعہ وغیرہا، جمعہ اور جمعہ کے علاوہ بھی۔ جمعۃ المبارک کا اجتماع ہے یا جمعۃ المبارک کا علاوہ کوئی اجتماع ہے، جو شخص پہلے بیٹھا ہے اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پہ بیٹھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں جو پہلے شخص بیٹھا ہے اس کی تحقیر بھی بنتی ہے، ایک لحاظ سے اس کو دقت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، تو کسی مسلمان کو اتنی اذیت دقت تکلیف بھی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر یہ تکبر بھی ہے جو دوسرا اس کو اٹھا کر بیٹھے یا کہے کہ میرے لیے آپ یہ جگہ چھوڑ دیں، یہ بھی ایک ٹھیک اور درست بات نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی باب قائم فرمایا، باب الاذان یوم الجمعہ، جمعۃ المبارک کے دن کی آذان۔ تو یہ آپ حقیقت جانتے ہوں گے کہ آقا حضور علیہ السلام کے مبارک عہد میں جمعۃ المبارک کے لیے آذان ہوتی تھی تو ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ آقا حضور علیہ السلام ممبر شریف پہ جلوہ افروز ہوتے تو آپ کے سامنے وہ اذان دی جاتی تھی، آذان ہوتی، خطبہ ہوتا، پھر تکبیر ہوتی، اقامت ہوتی تو جماعت ہو جایا کرتی۔ بعد کے ادوار میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں پھر جو ہے یہ اذان اول جو ہے یہ شروع ہوئی ہے۔ اس کا تذکرہ اس روایت میں ہے کہ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن جو ندا تھی، آذان تھی، وہ پہلے یہی تھی کہ نبی پاک جب امام جو ہے وہ امام ممبر پہ بیٹھے
عہد نبوی میں اور عہد ابی بکر صدیق اور عہد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں شیخین کریمین کے عہد تک بھی یہی چلتا رہا کہ جب خطیب جو ہے ممبر پہ بیٹھے تو اس کے سامنے اذان دی جاتی۔ فلما کان عثمان، جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، لوگوں کی تعداد بڑھ گئی تو آپ نے زورا مقام پر ندائے ثالث کا اضافہ کیا۔ ندائے ثالث سے مراد یہ پہلی آذان ہے، چونکہ پہلے ایک اذان ہوتی پھر اقامت، دو چیزیں، یہ پھر تیسری چیز بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں شروع ہوئی ہے۔ جو پہلی آذان، جب لوگ بہت زیادہ ہو گئے، لوگوں کا تیار ہو کے آنا پہنچنا، پھر جمعۃ المبارک کی ادائیگی، اس میں رشک اور اجتماع کی وجہ سے ضروری تھا کہ ان کو تھوڑا جلدی بلایا جائے۔ اگر چند لوگ ہیں ان کے لیے انتظام اور اہتمام ہے، وہ تو ٹھیک ہے آ جائیں گے، رش نہیں ہوگا، فوری طور پہ کام کر لیں گے۔ لیکن زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے لوگ پہلے بلاتے ہیں تاکہ ان کو آگے بٹھانے میں، ان کے لیے انتظامات میں آسانی ہوتی ہے۔ کوئی بھی پروگرام ہے تو اس کے اندر یہی صورتحال ہوتی ہے، اگر چند لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے اتنا ٹائم پہلے نہیں چاہیے ہوتا ہے، وہ بر وقت بھی آ جائیں تو ان کے ساتھ جو میٹنگ جلسہ پروگرام ہو سکے۔ لیکن جب تعداد زیادہ ہوتی ہے تو لوگ اس کے لیے انتظامات بھی پہلے سے کرتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب تعداد بڑھ گئی لوگوں کی، مسلمانوں کی، تو پھر آپ نے زورا مقام پر ایک بہر جگہ تھی، وہاں پر آپ نے ایک آذان شروع کروائی جو کہ آج تک چلتی آ رہی ہے مسلمانوں میں، وہ پہلی آذان جمعہ ہے۔ تو یہ پہلی آذان جمعہ عہد نبوی میں بھی نہیں تھی، عہد صدیق اکبر میں بھی نہیں تھی، عہد فاروق اعظم میں بھی، عہد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوئی ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی عہد نبوی میں نیک کام شروع نہیں ہوا، بعد میں نیک کام شروع کیا گیا تو وہ بدعت ہے، تو بدعت غلط ہے، گمراہی ہے، ان کو دیکھنا چاہیے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اذان اول شروع کروائی، اور اس وقت تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے بھی قبول فرمائی، کسی نے کوئی اعتراض، کوئی تنقید نہیں۔ کہ بعد میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا بھی عہد مبارک تھا، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی، بعد میں بھی مسلمانوں نے اس کو آج تک جاری رکھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا نیا کام جس کی اصل شریعت میں نہ ہو، جو ناجائز ہو، اس کا اضافہ کرنا تو غلط ہے۔ اگر نیک کام ہے، جائز کام ہے، اچھا کام ہے، وہ اگر ایجاد کر لیا گیا ہے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس پر تو اجر و ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ وہ کرتے رہیں گے اس ایجاد کرنے والے کو بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ جس طرح نماز تراویح کا مسئلہ ہے، نماز تراویح با جماعت پہ عہد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قائم کی گئی، یعنی لگاتار پورا مہینہ رمضان المبارک کا عشاء کی نماز کے متصل بعد 20 رکعت نماز تراویح کا جو آغاز ہوا وہ عہد فاروق اعظم میں ہوا۔ اس وقت سے لے کر آج تک حرمین شریفین میں بھی، بلاد اسلامیہ میں، تمام مسلمان ممالک میں مسلمان جو ہے 20 رکعت نماز تراویح با جماعت پڑھ رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کہا کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ لوگ الگ الگ پڑھتے ہیں تو ایک قاری صاحب کے پیچھے سب جمع ہو جائیں، وہ قرآن مجید سنائے بھی، لوگ اجتماعی طور پہ با جماعت نماز تراویح پڑھیں، تو آپ کے کہنے پر ایسے ہوا۔ دوسرے دن جب رات کو آپ گئے تو دیکھا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی امامت میں سارے صحابہ اکرام جو ہے وہ مل کر با جماعت نماز پڑھی۔ تو آپ نماز تراویح جب پڑھی تو آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے جو کلمہ ارشاد فرمایا وہ آج بھی بخاری شریف کی زینت ہے۔ آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ ہے تو بدعت لیکن کتنی اچھی ہے۔ نعمت کا معنی کتنی اچھی ہے، واہ واہ ہے، بہت خوب ہے۔ تو اب پتہ چلتا ہے کہ جس کی اصل شریعت میں موجود ہے، اصل کے لحاظ سے ناجائز نہیں ہے، تو اس کا ایجاد کرنا لوگوں کی ضرورت کے تحت، لوگوں کے فائدے کے لیے ایسا نیک کام کرنا، یہ ایک بدعت حسنہ ہے۔ تو اس کا قائم کرنا بھی اچھا ہے، اس پر باقاعدہ ترغیب بھی دی گئی،
حضرت عمر فاروق صاحب نے باقاعدہ حوصلہ افزائی کرتے کہا نعمت البدعۃ ھذی، یہ بدعت کتنی اچھی ہے۔ اور یہ حضرت دوسری یہ جو پہلی اذان شروع کروائی گئی اذان اول، یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کروائی، تو یہ اس لحاظ سے یہ بھی آج تمام مسلمانوں میں رائج ہے۔ تو جو آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت بھی لازم ہے، میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت بھی لازم ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ عہد نبوی میں یہ جائز کام نہیں تھا، اچھا کام نہیں تھا، تو آج بھی نہیں کرنا، یہ غلط بات ہے۔ خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی ایسے نیک کام آگے شروع بھی کیے گئے، ایجادات بھی کی گئی، عہد صحابہ کرام میں بھی، عہد تابعین میں بھی، ہر دور میں مسلمانوں نے ایسے نیک کام جو ہے وہ ضرورت کے تحت ہر زمانے میں ہر علاقے میں شروع کیے بھی گئے، جاری بھی کیے گئے، اس سے لوگ فیض یاب بھی ہوتے رہے اور ہو بھی رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اور یہ لاجک اور یہ فلسفہ باطل ہے کہ کوئی نیا کام اگر شروع کیا اور کسی اس حیث میں اس شکل میں جو عہد نبوی میں وہ شکل نہیں تھی تو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ جی ناجائز ہے، بدعت ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، فضول بات ہے۔ جس حدیث پاک میں یہ کہا گیا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، کل بدعت ضلالہ، اس سے مراد ہر بدعت سیئہ ہے، جو بری بدعت ہے جس کی شریعت میں اصل نہیں ہے، ناجائز بنتی ہے، ظاہر ہے اس کو جائز وہ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو شریعت سے متصادم نہیں ہے نیا کام، ہر اچھا کام جو شریعت سے متصادم نہیں ہے اور اس کی اصل شریعت میں موجود ہے، ایسا کرنا جائز ہے، تو لہذا اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو یہ اذان اول جو ہے یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے زمانے میں شروع ہوئی۔ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الزوراء موضع بالسوق بالمدینہ، مدینہ منورہ کی مارکیٹ ہے زوراء، بازار کے اندر آپ اذان دلواتے تاکہ بازار کے لوگوں کو نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اپنا کاروبار بند کر کے آنا آسان ہو جاتا، ان کو اطلاع ہو جاتی کہ جمعۃ المبارک کے لیے اذان دی گئی ہے، وہ اپنا کاروبار بند کر کے نماز جمعۃ المبارک کے لیے مسجد شریف میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم فرمایا جمعۃ المبارک کے دن ایک ہی مؤذن، تو یہ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت جو روایت لے کر ہے وہ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جو آپ فرماتے ہیں کہ یہ تاذین ثالث سے مراد ہے اذان اول۔ ٹھیک ہے، آپ کو بتا دیا جو عہد نبوی میں اذان تھی وہ اول ہو گئی، آگے پہ اس لحاظ سے وہ پہلے دی جاتی تھی۔ اقامت جو ہے اس کو بھی اذان کہا گیا، حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے بین کل اذانین صلاۃ، یہ کلمہ تک دو اذانوں کے درمیان کی نماز کا جو مسئلہ ہے، دو اذانوں سے مراد اذان اور اقامت ہوتی ہے، یعنی تقریباً جو ہے نا اقامت کو بھی اذان قرار دیا گیا نا۔ تو اب یہ یہاں پہ جو تیسری ہے یہ آج کل گویا کہ جو ہم پہلی جس کو کہتے ہیں اذان جمعہ وہ مراد ہے۔ فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اضافہ کیا تھا حین کثر اہل المدینہ، جب مدینہ منورہ کے لوگ زیادہ ہو گئے، تو یہ اضافہ کس نے کیا؟ بخاری شریف کے اندر واضح موجود نہیں ہے، تو لہذا یہ کہنا کہ نیا کام شروع ہو گیا بدعت ہے فلاں ہے، تو یہ خلفائے راشدین مہدیین جو آقا حضور علیہ السلام نے جن کو خود جو ہے راشدین فرمایا، مہدیین فرمایا، ہدایت یافتہ بھی ہیں، ہدایت دینے والے بھی ہیں، ان کا یہ عمل مبارک جو ہے پوری امت مسلمہ کے لیے ہدایت ہے، ان کا عمل مبارک مشعل راہ ہے ہمارے لیے، تو لہذا انہوں نے نیک کام شروع کیے اور ایسے نیک کام شروع کیے جو سارے مسلمانوں نے قبول کیے، آج تک مسلمان وہ کرتے آ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ہی یہ مؤذن تھے، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس پر شارحین حدیث نے باس کیا اور حاشیے کے اندر بھی موجود ہے کہ مؤذن اور بھی تھے لیکن جمعۃ المبارک کے مؤذن یہ خاص تھے، باقی مکہ مکرمہ کے مؤذن اور تھے، اس کے علاوہ مؤذن اور تھے، بعض صحابہ اکرام اور نے بھی اذان دی ہے، لیکن یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے مؤذن یہ تھے۔ وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ
یعنی علی المنبر، تو یہ جو پہلے اذان دی جاتی تھی وہ اذان جب خطیب منبر شریف پہ بیٹھتا تو اس کے سامنے دی جاتی تھی، اس کے سامنے دی جاتی تھی۔ تو یہ اذان اول تو ظاہر بعد میں پھر شروع ہوئی ہے، اس وقت خطیب امام ابھی پہنچے ہی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جمعۃ المبارک کی جو اذان ثانی ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ خطیب کے منبر پر بیٹھے تو اس کے سامنے دی جائے، تو یعنی اس کا وقت بھی یہی ہے کہ جب خطیب منبر پہ بیٹھے اس وقت دی جائے گی، اور دی بھی اس کے سامنے جائے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم فرمایا، باب یجیب الامام علی المنبر اذا سمع النداء، جب خطیب، امام بمعنی خطیب ہے، جب خطیب منبر پہ بیٹھا ہے وہ آذان سنے تو آذان کا جواب دے۔ تو اذان کا جواب دینا ہی ہوتا ہے، جمعۃ المبارک کی اذان جو ہے اس کا اذان کا جواب بھی صرف یہ ہے کہ دل میں دیا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ جو اس لیے کہ خطیب جب خطبے کے لیے آ جائے، منبر پہ بیٹھ جائے، یا حجرہ سے اپنے خاص کمرے سے نکل کے آئے سیدھا خطبے کے لیے، اس وقت آداب جمعۃ المبارک جو ہے خطبے کے آداب جس میں اذان کلام نہیں ہے وہ گویا کہ شروع ہو جاتے ہیں، بات چیت نہیں ہے، تو پھر اذان کا جواب بھی اس طرح دل کے اندر ہی دیا جائے ان آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ ابو امامہ بن سال بن حنیف رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کو سنا، وہو جالس علی المنبر، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ممبر شریف پر تھے، ان کو میں نے سنا، اذن المؤذن، جب مؤذن آذان دی، جب مؤذن نے آذان دی، فقال اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن نے آذان میں جب اللہ اکبر پڑھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کیا پڑھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ حضرت ابو امامہ صاحب کہتے ہیں میں نے خود سنا کہ منبر پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی بیٹھے اور ان کے سامنے اذان دی گئی، تو جو کلمات آذان جو مؤذن کہتا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہی اذان کلمات کو دہرایا ہے، جواب دیا ہے۔ مؤذن نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، فقال معاویہ وانا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں بھی یہ کہا کہ میں بھی یہی کہتا ہوں، اور پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن نے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا وانا، میں بھی یہی کہتا ہوں، یہی انہوں نے بھی پڑھا۔ اور جب آذان مکمل ہوگی، اذان تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، خطاب کیا لوگوں کو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کی یہ شان بھی ہے نا، آپ ممبر شریف پر بیٹھے بھی ہیں اور ممبر شریف پر بیٹھ کر آذان دی گئی تو آذان کا جواب دیا، کلمات آذان کو آپ نے دہرایا، پڑھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دلیل امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند صحیح کے ساتھ حدیث شریف لا رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں، ان کا عمل مبارک بھی امت کے لیے دلیل ہے، امت کے لیے یہ بطور دلیل حدیث شریف لا رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کی عظمت کا کہ آپ کے عمل مبارک کو باقاعدہ طور پر امام بخاری صاحب تک سارے محدثین کرام بطور دلیل پیش کرتے رہے ان کے عمل کو۔ تو یہ آذان کا جواب اس سے ملتا ہے، اور اگلی بات بھی اس سے ثابت ہوتی ہے، جب آذان مکمل ہو گئی تو آپ نے خطبہ بھی دیا، آپ خطیب بھی تھے، تو فرمایا یا ایھا الناس انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا المجلس حین اذن المؤذن یقول ما سمعتم منی مقالتی، اے لوگو، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مجلس پر جب مؤذن نے آذان دی یہی کہتے ہوئے سنا ہے، ما سمعتم منی مقالتی، جو تم نے میرا قول سنا ہے نا، یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس مبارک پر تھے
آپ کے سامنے بھی جب آذان دی گئی تو آپ نے کلمات آذان دہرائے اور آذان کا جواب دیا ہے، تو یہ میرا قول جو تم نے سنا میں نے بھی عینی اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سن رکھا ہے۔ تو خطیب ہونا اعزاز ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں جی میں خطیب ہوں، خطیب اعظم ہوں، اتنا بڑا میدان خطابت کا شاہ سوار ہوں۔ خطیب ہونا اگر عظمت ہے، فضیلت ہے، شان ہے، تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو خطیب تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہونا، صحبت یافتہ ہونا، آقا حضور کے ارشادات عالیہ، آپ کے قول مبارک کو، فرمان مبارک کو براہ راست حضور سے سننا کتنے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو یہ بخاری شریف کے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تک فضیلت ملتی ہے نا، کہ آپ نے باقاعدہ طور پہ فرمایا کہ جو آذان کا جواب تم لوگوں نے مجھ سے سنا وہ تو میں نے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سن رکھا ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل مبارک ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی قدر کرتے، کتنی پابندی کرتے تھے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کرتے دیکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی کرتے تھے، اور پھر اس کو فخر کے ساتھ آگے بیان بھی کرتے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا تھا، آپ نے اذان کا اس طرح جواب دیا تھا۔ تو یہ سارے فضائل ہی ہیں صحابی رسول کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب یہ بھی قائم فرمایا، باب الجلوس علی المنبر عند التأذین، آذان کے وقت ممبر پر بیٹھنا۔ تو یہ حضرت صاحب بن یزید کے حوالے سے یہ بات پہلے ہو بھی گئی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ان التعزین الثانی یوم الجمعہ امر بی عثمان حین کثر اہل المسجد وکان التعزین یوم الجمعہ حین یجلس الامام، کہ یہ آذان جب لوگ زیادہ ہو گئے تو آدھے عثمان غنی رضی اللہ تعالی جمعۃ المبارک کے دن حکم دیا گیا اس اذان کا، جو جس کو ہم پہلی اذان کہتے ہیں، اور جمعہ کے دن آذان جو ہے جب خطیب جو ہے ممبر پہ بیٹھ جائے اس وقت آذان دی جائے، اس وقت یہ ترجمہ الباب کے ساتھ اس کی مطابقت ہے نا، کہ جب خطیب جو ہے وہ بیٹھ جائے۔ کان التعزین یوم الجمعہ حین یجلس الامام۔ اور اگلا باب بھی اس سے ملتا جلتا ہے، باب التعزین عند الخطبہ، خطبہ کے وقت جو ہے اذان کا دینا۔ تو یہ بھی حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں، فرماتے ہیں بے شک اذان جمعۃ المبارک کے دن پہلے ہوتی، جب خطیب جمعۃ المبارک کے دن ممبر پہ بیٹھتا، آدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدھے صدیقی، آدھے فاروقی میں جب خلافت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، کاسورا لوگ زیادہ ہو گئے، تو عثمان غنی نے جمعۃ المبارک کے دن اذان ثالث کا کہا، جس کو ہم پہلی اذان کہتے ہیں، تو وہ اذان ظہرا مقام پہ دی گئی۔ فثبت الامر علی ذالک، آج تک معاملہ ایسے ہے۔